اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کر رہے ہیں آج۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومنات کے ساتھ نکاح کر لو اور پھر ان کو مس کرنے سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو، تو پھر تم پر ان کی عدت گننا کوئی مناسب نہیں ہے، تو تم انہیں رخصت کر دو اور تم انہیں بغیر دکھ پہنچائے ایک اچھے طریقے سے اپنے سے جدا کر دو اور انہیں کچھ مال بھی دے دو۔ سامعین، جیسا کہ آیا مبارکہ کے ترجمہ سے بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ یہ آیا مبارکہ ان نکاح یافتہ خواتین کے ساتھ سلوک کے متعلق ہے جنہیں امساس سے قبل ہی طلاق دے دی جاتی ہے، اور حکم یہاں پر اس آیا مبارکہ میں کچھ اصطلاحات ہیں، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے اصطلاح نکحتم، اور نکحتم المومنات کی ایک خاص بات ہے۔ اس کے علاوہ طلقتموہن کا لفظ ہے، طلاق کی وضاحت ضروری ہے، تمسوہن کی وضاحت ضروری ہے، اور عدت کیا ہے، اور سراہنا اور متعا کیا ہے۔ سامعین، نکاح کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں عقد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عقد کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاہدہ، معاشرتی معاہدہ مرد اور عورت آپس میں کرتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے تحت ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس معاہدے کو عقد اور نکاح کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں وطی ہوتی ہے، اور وطی سے مراد ہے مرد زن و شو کے باہم تعلقات۔ قرآن میں لفظ نکاح عقد کے معنی ہی میں آیا ہے، وطی کے معنی میں نہیں، اور نکاح بطور استعارہ اسے وطی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ، اور پھر عقد میں بھی یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں علماء لغت میں نکاح کے معنی پر اختلاف ہے۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ وطی اور عقد یہ دونوں کے درمیان نکاح ایک مشترک لفظ ہے جو وطی کے لیے بھی اور عقد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں میں معنن مشترک ہے،
پہلے گروہ نے تو یہ کہا کہ یہ لفظاً مشترک ہے، اور دوسرا گروہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دونوں کے معنی کامن ہیں، لفظ مختلف ہیں لیکن معنی کامن ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اصل میں نکاح کا لفظ جہاں قرآن نے استعمال کیا ہے وہ عقد ترویج کے معنی میں ہے، اور اسے مجازی طور پر وطی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اصل معنی اس کے وطی کے ہیں لیکن یہ عقد کے لیے مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اصل معنی عقد کے ہیں، اور یہ راغب کا جو دعویٰ ہے یہ کافی حد تک جائز ہے کہ اصل معنی اس کے عقد کے ہیں اور استعارتاً یہ وطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد یا تو مجرد عقد ہے یا پھر وطی بعد عقد بھی اس سے مراد ہے۔ نکاح کی بات سمجھنے کے بعد سامعین یہاں لفظ نکاحتم اذا نکاحتم المؤمنات استعمال ہوئی ہے ترکیب، تو یعنی نکاح کے ساتھ مومنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مومنات جمع ہے مومنہ کی، اور مومنہ کہتے ہیں ایمان والی عورت کو۔ اصطلاح میں ایسی مسلمان عورت جو اللہ اور روز آخرت اور انبیاء اور اللہ کی کتابوں اور ملائکہ پر ایمان رکھتی ہے اسے مومنہ کہا جاتا ہے۔ تو نکاح کے لیے جب ایمان والوں کو یعنی مومنوں کو جب نکاح کی بات کی جا رہی ہے، تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو خصوصی طور پر لفظ مومنات کا استعمال کرنا ایک خاص مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت ہے کہ مومن جو ہیں مرد وہ مومن عورتوں ہی سے شادی کریں، اور اس میں یہاں یہ بات لگ رہی ہے کہ ہر قرآن کا جو انداز ہے کہ مومن مردوں کو مومن عورتوں سے شادی کرنے کی جو ترغیب دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل قرآن کا حکم ہے کہ اسلامی معاشرہ میں مومن مرد مومن عورتوں ہی سے شادی کریں۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن ہر قانون کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ جب ماحول میں اسلام اور اسلامی تہذیب کا غلبہ موجود ہو تو مومن مرد اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماحول میں اسلام اور اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو، ورنہ قرآن کا جو مطمع نظر ہے یہاں نکاحتم المؤمنات کی جو ترکیب استعمال ہوئی ہے اس سے یہی ہے کہ مومن مرد مومن خواتین ہی سے نکاح کو فوقیت دیں، اولیت دیں، اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ بجائے اس کے کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جائے۔ اب آیت کے اس حصے میں کہ جب ایمان والو اگر تم نکاح کر لو، اب پھر تم نکاح کرنے کے بعد اگر طلاق دے دو، طلاق کیا ہے؟ الطلاق کے معنی ہیں کسی بندھن سے آزاد کر دینے کے۔ جب عورت اور مرد باہم نکاح کا تعلق بناتے ہیں تو ہم نے
اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ایک عقد میں، ایک وعدے میں آ جاتے ہیں اور اس بندھن میں بن جاتے ہیں جس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاندان بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور طلاق جو ہے عورت کو اس بندھن سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، رجعی اور غیر رجعی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نکاح کر لو اور پھر ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ تم نے اسے مس کیا ہو۔ مساس سے امام شافعی کے نزدیک وطی ہے، اور ان کے نزدیک یہ خلوت صحیحہ ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ خواہ خلوت صحیحہ ہوئی ہو لیکن وطی نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود جو ہے عدت واجب نہیں۔ قبل اس کے کہ ہم امساس کو سمجھیں، لفظ عدت کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ عدت وہ ایام ہیں جن میں عورت کے خاوند کے فوت ہو جانے کی صورت میں یا خاوند سے طلاق ہو جانے کی صورت میں وہ مدت، جس مدت کے دوران عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ وہ ایام جن میں عورت کے لیے نکاح کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور عام طور پر 3 ماہ کا وقت جو ہے عدت کے لیے شمار کیا جاتا ہے۔ اگر خاوند کی وفات ہو تو 4 ماہ 10 دن، اور اگر خاتون پریگننٹ ہو تو وضع حمل تک اسے رکنا ہوتا ہے، یہ اسے عدت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر امساس نہ ہو، اور امساس سے مراد ہے خلوت صحیحہ اور مباشرت دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوئی ہو تو یہاں مختلف خیال ہیں مختلف علماء کے، لیکن ہمارے نزدیک امام شافعی کا یہ قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ عدت دراصل اولاد کا تعین کرنے کے لیے ہے، اور اگر مباشرت نہ ہوئی ہو تو اولاد کا کیا تصور ہے، لہٰذا اگر تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا تب قرآن کے اس حکم کے مطابق عدت نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے امساس کے بغیر عورتوں کو طلاق دے دی ہو تو پھر تم پر فما لکم علیہن من عدۃ، تو تم پر ان کی کوئی عدت لاگو نہیں ہوگی۔ یہاں تعتدون ہا کا جو لفظ ہے، جو فعل ہے، یہ ضمیر ہا کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ہے، تانیث کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضمیر عورتوں کی طرف جا رہی ہے، لوٹ رہی ہے، اور جو گننے والے لوگ ہیں، جو فاعل ہیں تعتدونا کے، وہ مرد ہیں۔ تو مطلب یعنی اس کا یہ بنتا ہے تعتدونا ہا۔ اب ہا کی جو ضمیر خواتین جو تانیث میں جا رہی ہے وہ عدت کے لیے بھی ہے، کیونکہ عدت بھی آخر میں گول تا ہے، عدت بھی مؤنث ہے، تو لہٰذا تعتدونا ہا کا مطلب ہوا کہ جیسا کہ تم اس کو شمار کرتے ہو یا ان دنوں کو شمار کرتے ہو، تو یہ شمار کرنے کا کام جو ہے وہ مردوں کی طرف جا رہا ہے، یعنی اعتداد کا اسناد مردوں کی طرف ہے، اور اس سے
ایک مفسر نے یہ کہا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدت خامد کا حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ یعنی چونکہ لفظ عد تعدہ یہ عد سے ہے، اور عدت حاذا لکا کا مطلب ہے کہ یہ چیز میں نے تمہارے لیے تیار کر دی ہے کہ تم اسے شمار کر سکتے ہو اور جس قدر چاہے لے سکتے ہو۔ لہٰذا الاعداد اس مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں جس میں بیماری کا دورہ پڑتا ہو، اور عیدان الشیء کے معنی کسی چیز کے موسم یا زمانہ کے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ گنتی، یہ شمار خامد کا حق ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف عدت کو شمار کرنا صرف خامد ہی کا حق ہے، بلکہ مرد ہی کا حق ہے۔ اس میں دو حق اور بھی شامل ہیں۔ ایک حق اولاد کا بھی ہے، کیونکہ عدت اس لیے رکھی جاتی ہے، اس کا جو سب سے بنیادی فلسفہ ہے عدت کا وہ یہ ہے کہ اولاد کا تعین ہو سکے۔ ایک ہی خامد سے نکاح کے فوری بعد کسی دوسرے خامد سے نکاح کر لیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہونے والی اولاد کس خامد کی ہے۔ لہٰذا جو نان و نفقے کا، تربیت کا جو حق باپ پر واجب ہے، وہ حق چونکہ باپ نے ادا کرنا ہے، اولاد کا نان و نفقہ دینا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، تعلیم کے اخراجات سہنے ہیں، وہ اس کا صحیح شمار کرنے کے لیے، اس کا صحیح حساب کرنے کے لیے عدت رکھی گئی ہے۔ لہٰذا جہاں یہ خامد کا حق ہے وہاں ہونے والی اولاد کا بھی حق ہے کہ عدت رکھی جائے۔ اور تیسرا حق ہے خود خدا کا اور اس کے احکامات کا اور معاشرے کا، یعنی اللہ کے احکامات معاشرے کو خوبصورت اور متوازن رکھنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے جب عدت کا یہ حق اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات نافذ بھی ہوں اور معاشرے کے اندر توازن بھی رہے۔ لہٰذا معاشرے اور خدا کا حق بھی عورت پر یہ ہے کہ وہ عدت کا لحاظ کرے۔ یہ اس طرح جہاں تعتدونہا کے لفظ سے مرد کا حق واضح ہو رہا ہے، وہاں اس میں جو حق خدا ہے اور حق اولاد ہے وہ نفی نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو اگر تم لوگوں نے، اگر مومنوں نے مومنات سے نکاح کیا ہو اور امساس سے قبل طلاق دے دی ہو تو پھر عورت پر عدت کا کوئی حق نہیں ہے، اسے عدت کی پابندی اس پر نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں مردوں کو ایک تو عورت کے لیے عدت کا حق نہیں ہے، دو اور حقوق بھی ہیں ایک جو مردوں کو دینے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، تو ان سے متعہ کر دیجئے۔ یہاں متعہ کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ متعہ کا مطلب ہے کہ مال دے دو، اور یہ حکم، مال دینے کا حکم اس وقت ہے جب مہر کی مقدار مقرر نہ کی ہو۔ اگر مہر مقرر ہو تو آدھا مہر واجب الادا ہوگا، اگر مہر مقرر ابھی نہیں ہوا تو پھر متعہ یہ ہے، اور اس میں بہت سارے مفسرین نے متعہ کو قمیض، اوڑھنی اور بڑی چادر یعنی 3 کپڑوں کو متعہ کہا ہے، لیکن قرآن سے یہ متعہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تمتع بہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو فائدہ دو،
انہیں پروفٹ دو اور انہیں زیادہ سے زیادہ اور متعہ کی جو مقدار ہے وہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہے، کہ اگر نکاح ہو گیا، امساس نہیں ہوا اور امساس سے قبل طلاق دے دی تو ایک تو ہے عدت نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد اپنی استعداد کے مطابق عورت کو مطمئن کرے، جس کی کم از کم مقدار یہ ہے انتہائی غریب کے لیے کہ وہ اس کے جو لباس ہے اس کے ابتدائی اخراجات کا بندوبست کرے۔ یہ ہے عورت کی وہ آبرو اور وہ عزت جس کی خدا تعالی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ اگر تم نے نکاح کر لیا ہے اور امساس نہیں ایون ہوا تو بھی عورت کی عزت اور توقیر اس حد تک ہے کہ اسے جو فمتعوہن اسے متعہ دے کر رخصت کرو۔ اور تیسرا ہے کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، سرحوہن کا مطلب ہے رخصت کر دو، اور السرا ایک قسم کا پھلدار درخت ہے اور اس کا واحد ہے سرحت، یعنی سرحوہن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اونٹ کو چراگاہ میں کھلا چھوڑ دینا کہ وہ آزادی کے ساتھ چرتا پھرے۔ تو حکم ہے کہ عورت کو وَسَرِّحُوهُنَّ، عورتوں کو انہیں سرہو ان کو کھلا چھوڑ دو، رخصت کر دو، آزادی دے دو، پابندیاں نہ لگاؤ، روک کے نہ رکھو، ان کی عزت و توقیر میں کمی نہ کرو۔ اور اس سے آگے ہے سراحن جمیلہ، خوبصورتی کے انداز میں، بھلے انداز میں۔ اور بھلا انداز کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف طرح سے وضاحت کی ہے۔ حفظ، ایک مفسر کا کہنا ہے حفظ وضع بھی رکھو، وپاس ناموس، عزت کا خیال بھی رکھو، یعنی شریفانہ طرز پر جو قرآن معروف طریقہ ہے جس میں توہین نہ ہو، تذلیل نہ ہو، عزت کے ساتھ۔ اور ایک اور مفسر کا کہنا ہے خوبصورتی سے، یعنی بغیر دکھ پہنچائے، دکھ نہ پہنچاؤ۔ اور ایک اور مفسر کا کہنا ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی کی بنا پر جیسے جیسے آپ کا حالت ہے اسی حالت سے مطابق ہو، طلاق کے بعد عورت کو اس کے اہل کی طرف بھیج دو، اور یہ کہ اس کے بعد مرد اور عورت اکٹھے بھی نہ رہیں۔ یہ سراحن جمیلہ کی وضاحت ہے کہ خوبصورتی معاشرے کی یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی تو پھر رہ کے ناپاکی اور عدم پاک دامنی یہ نہ رہے، پاک دامنی کے ساتھ معاملات، یعنی مسنون طریقہ سے۔ اور ایک اور مفسر کہتے ہیں کہ بدعت سے نہیں، اپنے نئے نئے طریقے بنا کر نہیں۔ اور جمیل کے معنی حسن کثیر کے ہیں، ایک اور مفسر کہتے ہیں، اور وہ جو حسن کثیر ہے وہ نفس عمل میں بھی ہو، کام میں بھی ہو، اور اپنا جو مال کے دینے میں بھی ہو، اور وہ خوبی جو دوسرے تک پہنچنے کا باعث بنتی ہے وہ بھی سراحن جمیلہ ہے۔ تو لہٰذا اس آیہ مبارکہ سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نکاح سے قبل اعلان طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک تو یہ بات، اور عام طور پر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے، اگرچہ جدید مفسرین نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ آیت میں یہ مطلب نہیں نکلتا، لیکن بہرحال اشارتاً یہ بات بھی موجود ہے کہ نکاح سے قبل اعلان طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا جو بڑا مطلب اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اسی صورت میں نکاح کے فوری بعد طلاق ہونے کی صورت میں فوری طور پر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کہ اور محمد عبدہ الفلاح نے لکھا ہے کہ مرد کے قبل از صحبت فوت ہونے سے بھی عورت پورے مہر کی حقدار بھی ہوگی اور عدت لازم ہے، لیکن ہمارے خیال میں
عورت کے بیان حلفی کے بعد اس پر اس آیت، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وتی کا پتہ چلنا ہے. اگر مرد فوت ہو گیا ہے تو وہ کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا وہ مرد ہی تھا یا عورت ہی ہے. تو عورت اگر بیان حلفی دے دیتی ہے تو اس پر اس آیت کا اطلاق لازم ہوگا، ضروری نہیں کہ عدت ہو، کیونکہ واحد وجہ تصدیق خلوت ہے اور عورت ہی اس کی گواہ موجود ہے. تو اس کو عورت کی اگر گواہی اور بیان حلفی کے بعد اس پر عدت واجب نہیں ہوگی. تو ایک تو اب اس آیت سے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ آیت کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ چل رہا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اب یہاں قرآن نے یہ وضاحت کی ہے کہ حقوق زوجیت کے بعد، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حقوق زوجیت کے بعد طلاق ہوئی تھی، اس لیے عدت پوری ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور لہٰذا امت کو حکم ہوا کہ بغیر وتی کے عدت لازم نہیں ہوگی. لیکن یہ قرطبی کا کہنا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور مفسر کا قول ہے کہ اللہ نے صرف اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ طلاق کے فوراً بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا اعلان کیوں کیا گیا، اور کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے پورے عرصے میں جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو وہ اس کے باوجود وہ تعلق زن و شو نہیں کر سکے تھے، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت حال میں تھیں کہ وہ اگر بغیر عدت کے بھی نکاح کر سکتی تھیں. لہٰذا اگرچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بعد ہی میں ہوئی تھی، تو اعلان نکاح جو قرآن نے کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی وجہ یہاں اس آیت میں وضاحت ہوئی ہے کہ وہ عدت اس پر لاگو، اس صورتحال پر لاگو نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا اعلان نکاح کرنے سے، جو قرآن نے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے، اس سے کسی قرآن کے اصول پر کوئی قدغن نہیں لگتی. پھر قرطبی نے ایک اور بات کہی ہے، اور وہ ہے کہ کتاب اللہ میں لفظ نکاح عقد کے معنی میں ہے، البتہ اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ وطی کرنا ہے. اور تیسری بات جو اس آیت میں لگتی ہے وہ یہ کہ جو ثم طلقتموہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ثم کے لفظ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ جو پہلے والا پوائنٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے مفسرین نے اس کا یہ مطلب لیا ہے. اور آیت اس اچھا، اور ایک اور بات کہ جو فَمَتِّعُوهُنَّ جو آیت ہے، یہ سورہ ایک عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ آیت نے سورہ بقرہ کی آیت 237 کو یہ اس کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے، کہ حالانکہ یہ منسوخ نہیں ہوئی، حالانکہ سورہ بقرہ کی 237 والی جو آیت ہے اس آیت کی وضاحت کر رہی ہے. وہاں ہے کہ حق مہر کا، یعنی جو فریضہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فریضہ کا آدھا دے دو، اگر تم نے جو وطی سے پہلے، امساس سے پہلے طلاق دے دی ہے تو نصف مہر دے دو. تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر آدھا اس کو ضرور دے دو، تو نصف سے. اور یہ آیت متع دینے کا ذکر کر رہی ہے، اور متع سے مراد کچھ مال ہے. حق مہر کو نصف سے کچھ مال کی مراد لی جا سکتی ہے، لہٰذا اس آیت نے اس آیت کو منسوخ ہرگز نہیں کیا ہے. اور اس بات سے سامعین میں اکثر آپ کو قرآن کو سمجھنے کے حوالہ سے یہ بات کہا کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ
نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں وہ ناسخ اور منسوخ کے آیات کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے صرف ایک یا دو آیات کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آیات ایک دوسرے کو منسوخ نہیں کرتی ہیں بلکہ تمام آیات ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ اس سے ان دونوں آیات کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حق مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف دینا ہے، اور اگر نہ کیا گیا ہو تو جو جتنا بھی مال استطاعت میں ہو وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیا مبارکہ اس طرح ہمیں ایسی خواتین کے بارے میں، ان سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں اور عدت نہ ہونے کے بارے میں ہے جن کو امساس سے قبل طلاق دے دی گئی ہو۔ سامعین، ہم ہر ہفتہ کو بعد از عصر تحریک الکتاب کے پلیٹ فارم سے شعبہ تعلیم القرآن کے تحت قرآن پاک کو اور قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب اس کوشش کا خود بھی حصہ بنیے اور باقی سب کو بھی قرآن کو سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو ساری دنیا میں پھیلا کر ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کی ہماری جد و جہد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔